آج میرے ساتھ بڑے ہی 2 اسپیشل مہمان موجود ہیں. میرے رائٹ سائڈ پہ بردر خرم الوی ہیں. خرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خرم بھائی بڑے لیجنڈری آدمی ہیں جی. یہ ماشاءاللہ ایک انٹرپرینور ہیں, نسٹ کے گریجویٹ ہیں, اور ماشاءاللہ ایک فٹ بال کلب چلا رہے ہیں پورا, اور اس کے علاوہ ایک اسلامک اسٹور بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے جی آپ کے کام میں. اور یوتھ کلب کے بڑے ایکٹیو ممبر بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں. سو میری گلیڈ کہ ماشاءاللہ یہ یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ میری ایک طرح سے اسٹپنی بھی ہیں, کیونکہ جب میں کسی لیکچر پہ نہیں جانا ہوتا یا میری مجبوری ہوتی ہے تو میں خرم بھائی کو آرام سے فارورڈ کر دیتا ہوں. تو الحمدللہ اس لحاظ سے مجھے بڑا فائدہ ہے خرم بھائی کے ہونے کا. میرے لیفٹ سائڈ پہ جی عمر تارڑ بھائی موجود ہیں. ان کو ہم نے جرمنی سے امپورٹ کیا ہے. تو امپورٹ ہوئے کتنا سا ہو گیا آپ کو؟ اب تو 4.5 سال ہو گئے. 4.5 سال سے امپورٹڈ ہے جی, جرمنی سے آئے ہیں جی ماشاءاللہ, جرمن ٹیکنالوجی سے لیس. یہ ماشاءاللہ ایک انٹرپرینور بھی تھے اور ماشاءاللہ ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں. اور آپ نے کتنا عرصہ گزارا جرمنی میں؟ تقریباً 9 سال. اور جرمن زبان میں بھی فلوئنٹ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. آنیسٹ فلوئنٹ نہیں ہے, زبان بہت مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ اسپیک لینگویج اور کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑے ہمبل بھی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں. ہم لوگ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں گائز. اصل میں یہ جو ٹاپک ہے دا بیلنس, ہم اس پہ بات اس لیے کر رہے ہیں بیکاز یہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہی ہے کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چینجز ہماری زندگیوں میں آئے. سب سے پہلا چینج تو یہ تھا کہ ہماری جو لرننگ ہے, جو لوگ اسکولز میں ہیں, کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, وہ ساری کی ساری جو ایجوکیشن ہے وہ ساری آن لائن چلے گی. اور بالکل مطلب پیرنٹس کے لیے بھی ایک ڈفرینٹ سچویشن تھی. if I say sometimes it was a nightmare situation. بچوں کے لیے بھی it was very unnatural قسم کا لرننگ پروسیس تھا, بیکاز آپ ایک ڈیڈ اسکرین کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ زوم پہ یا گوگل کے اوپر یا مائکروسافٹ کے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے لیکچرز کو سن رہے ہیں, آپ ان کو جواب دے رہے ہیں. اینڈ سو اٹ wasn't that interactive. ہوا یہ کہ ہماری ساری کی ساری لرننگ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ٹو دی آن لائن پلیٹ فارم. اس کے ساتھ ساتھ ہماری عام طور پہ جو جنرل انٹرٹینمنٹ ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہماری آن لائن ہی ہوتی ہے آج کل. مطلب یوٹیوب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یا وہ اسنیپ چیٹ پہ ہیں, یا انسٹاگرام پہ ہیں, یا فیس بک پہ ہیں, یا کسی اور پلیٹ فارم پہ ہیں. تو وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ بیسکلی بہت زیادہ ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے لاسٹ کچھ مہینوں میں مجھے اتنی کمپلینٹس آئی ہیں, اتنے میسیجز آئے کہ جی پلیز اس ٹاپک پہ بات کریں کہ ہاؤ کین وی فائنڈ دیٹ بیلنس کہ اپنی ورک بھی ہمارا ہو جائے اور ہماری باقی چیزیں جو ہیں جن کو میں 7 F's کہہ کے بیان کرتا ہوں, اور بہت سارے ماشاءاللہ لیڈنگ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک نارمل ہیپی لائف چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 7 F's جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہے, اور اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. نمبر 1 F فار فیتھ. آپ کی کچھ فیتھ گولز ہونے چاہیے. آپ کا اللہ تعالیٰ سے کیا ریلیشن شپ ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو spend time with your creator, right? And that's the most important. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. دوسرا ہے آپ کے فیملی, یعنی آپ کی فیملی کے ساتھ ان کو ٹائم دینا, بیکاز اگر آپ ایک ہولسٹک لائف چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فیملی کے ساتھ ہی آپ رہیں گے, کہ بغیر فیملی کے تو نہیں انسان رہ سکتا. پھر آپ کے فٹنس کے گولز ہونے چاہیے, یعنی ہیلتھ اینڈ فٹنس کے گولز ہونے چاہیے. پھر آپ کے فن گولز ہونے چاہیے, ہاؤ ٹو انٹرٹین یور سیلف. اس کے علاوہ آپ کے فائنینسز ہیں, آپ اپنے بجٹس کو, اپنے فائنینسز کو کیسے مینج کریں گے, اس کے بارے میں کیا پلانز ہیں. پھر آپ کی فیوچر کریئر ہے اور فردر لرننگ ہے, یعنی جو آپ کے کریئر ہے, جو بھی جاب آپ کرنا چاہتے ہیں, جس بزنس میں آپ آنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو بیلنس کرنا یہی اصل میں آرٹ ہے, کہ آج کے دور میں کوئی بندہ ان چیزوں کو اگر صحیح طریقے سے بیلنس کر لے تو وہ دنیا میں بھی خیر میں رہے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ خیر سے رہے گا انشاءاللہ. جو کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہی چیز ہے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں خرم بھائی کی طرف آتا ہوں. خرم بھائی سے یہ پوچھتا ہوں, خرم بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ ایک انٹرپرینور ہیں, آپ نے ایک بڑا ان نیچرل آئی وڈ سے کورس آف ایکشن لیا ہے. نارملی لوگ کیا کرتے ہیں, یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتے ہیں تو فوراً وہ جاب ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے اپنی, کیونکہ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے فائنینسز کو اسٹیبل کرنا ہوتا ہے نا. تو آپ بتائیں کہ آپ نے یہ آڈ ون آؤٹ کیوں بنے, آپ نے کہا کہ نہیں میں نے اپنا ہی کچھ کام کرنا ہے, آپ نے اپنی فٹ بال اکیڈمی بنائی, آپ نے اپنا اسٹور کھولا, وائی؟ ابھی اس کی خیر ملٹیپل وجوہات تھیں. پہلی بات ہے کہ میں نے جابس بھی کی, I've worked in multiple ڈفرینٹ سیکٹرز میں بھی کام کیا اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی کام کیا. اور ٹو بی آنیسٹ ہر دفعہ کرنے کے بعد نا آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا تھا کہ مے بی ایک دفعہ مجھے لگتا ہے دس از ناٹ فار می. اور اسپیشلی جب میں دین کی طرف آنا شروع ہوا نا, اور جب یہ بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو رزق لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے, یو ڈیسائڈ ہاؤ یو گونا گیٹ اٹ. سو مجھے سمجھ لگی کہ یار نوکری کر کے بھی میں وہ کما سکتا ہوں اور اپنا کام کر کے وہی ملنا اتنا ہی ہے. سو آئی نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ میں نے کمانا کیسے ہے. اینڈ بینگ اے اسپورٹس پلیئر ہمیشہ مجھے تھا, تو فٹ بال واز مائی پیشن. اور تو فٹ بال اکیڈمی واز سم تھنگ وچ آئی تھاٹ کہ یار یہ سب سے آسان چیز ہے میرے لیے کرنا, اور انشاءاللہ اس کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز.
اور انٹرسٹنگلی یہ کافی ایسا ڈیسیجن تھا اور میرے فیملی والے اور کافی ارد گرد والے لوگ اس کے فیور میں بالکل بھی نہیں تھے, بیکاز آئی ٹک دس جمپ رائٹ آفٹر آئی گاٹ میرڈ. اوکے, تو آئی واز ورکنگ اور لٹرلی 3-4 مہینے بعد نا آئی ریئلائز کہ یار نہ تو میں فیملی کو ٹائم دے پا رہا ہوں. یہ جو ہم نے سارے ایفس کی بات کی نا, اسی میں سارے ایشوز آئے تھے. بالکل, بیکاز آئی واز ناٹ ایبل ٹو ہیو فن بیکاز آئی ڈنٹ ہیو ٹائم. آئی واز کمنگ ہوم اراؤنڈ 7:30 ایٹ نائٹ, اور ویکینڈس پہ کوئی نہ کوئی فیملی ریلیٹڈ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی تھی. وائی سی کے ساتھ میں اس سے پہلے بہت انوالو تھا, اینڈ سڈنلی میرا وائی سی کے ساتھ اپنا جو دینی سرکلز ہیں, کلاسز ہیں, جو فردر لرننگ اور وہ ساری چیزیں نا مس آؤٹ ہونا شروع ہوئی تھی. تو آئی سیڈ ٹو مائی سیلف, آئی سیٹ ڈاؤن, آئی سیڈ کہ یار یہ چیز تو نہیں چل سکتی. سو آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ واز وہ چیز انیشیٹ کرنے والی چیز تھی. سو فٹ بال اکیڈمی واز دا فرسٹ تھنگ, اور الحمد للہ اس کے بعد سے آئی ہیڈ اے لاٹ مور فریڈم, الاٹ مور ٹائم. اینڈ کچھ عرصہ پہلے تقریباً 1.5-2 سال ہو گیا, پھر میں نے اسلامک اسٹور جو تھا جس پہ ہمارے جس طرح اسلامک آئٹمس ہوتے ہیں آپ کے, کچھ آرگینک فوڈ آئٹمس ہیں, شہد, کھجور وغیرہ, اینڈ دین ابایاز, اس طرح کا ہمارا ایک اسٹور ہے اسلام آباد میں. انشاءاللہ آن لائن بھی ابھی ہو گیا ہے, تو اب اس پہ کام ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, بیکاز لاٹ آف ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ گریجویٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی جاب مارکیٹ سیچوریٹ ہوئی ہے, تو وہ ایک دم سے اوپینین یہ بنتا ہے کہ یار چونکہ مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, مارکیٹ میں جاب ہی نہیں ہے, اور چونکہ جاب نہیں ہے اب میں بھوکا ننگا مر جاؤں گا بیکاز جاب ہے ہی نہیں, کوئی ہائر کرنے والا نہیں ہے. تو آپ نے جو بڑا اچھا ایک اسٹیپ لیا وہ یہ کہ یو کریٹڈ یور اون اپرچونٹی. مطلب وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار somebody to give us a job کہ ہمیں کوئی بندہ جو ہے ہائر کرے گا تو پھر ہمیں جاب ملے گی. اور اکثر اوقات جو لوگ جس فیلڈ سے نکل کے آتے ہیں وہ اس فیلڈ سے کسی دوسری فیلڈ میں جا کے جاب کرتے ہیں. مطلب کتنے سول انجینئرس کو میں جانتا ہوں جو کہ ٹیلی کمیونیکیشن میں جا کے جاب کر رہے ہیں, یا ٹیلی کام کا بندہ جو ہے مارکیٹنگ میں جاب کر رہا ہے, یا اور کوئی فار ایگزامپل اکاؤنٹس کا بندہ سیلز میں کام کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ پھر اپنی, ہمارا پیشن اور ہمارا گول کچھ اور تھا لائف میں, لیکن حالات نے ہمیں کسی اور فیلڈ میں گھسا دیا, اور پھر مے بی 40 years ڈاؤن دا لائن ہم سوچتے ہیں یار میں کس پروفیشن میں ساری عمر گزار دی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ ایون لائک دس جاب. سو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اچھا اسٹیپ ہے. وہ کنفیوژن سیئنگ ہے کہ اف یو میک یور پیشن انٹو یور پروفیشن یو وونٹ ہیو ٹو ورک اے سنگل ڈے آف یور لائف بیکاز ایوری ڈے از انجوائبل. میں ایک واقعہ یہاں پہ اشفاق احمد صاحب کی کتاب ہے زاویہ, اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, اور آئی تھنک وہ ورک لائف بیلنس کو بڑے خوبصورتی سے سم اپ کرتا ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں لاہور میں تھا, اور وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ کام کر رہے تھے, تو کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے کوئی ڈیلیگیشن آنی تھی, اور ڈیلیگیشن جب آتی ہے تو اس کے لیے وہ لان وغیرہ اور وہ جو ایریا ہوتا ہے جہاں پہ بھی وہ کام کرتے تھے, کہتے ہیں وہ سارا صفائی وغیرہ کرنی تھی, تو ایک دن پہلے یہ کام کرنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ جی ہمارا جو مالی تھا, جو ہیڈ مالی تھا, اس کا نام تھا بوٹا. تو کہتے ہیں بوٹا جو تھا اس کو سارے استاد کہتے تھے. تو میں نے پتا کہ یار آج بوٹا نہیں آیا, تو انہوں نے کہا جی استاد آج چھٹی پہ ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بغیر بتائے چھٹی پہ کیسے ہے, مطلب یہ سمجھ نہیں آئی. تو کہتے ہیں میں نے پتا کیا کہ جی بوٹے کا ہونا تو بڑا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سائیکل پکڑ کے بوٹے کے گھر پہنچ گیا. اب یہ پرانے اس وقت کی بات کر رہے ہیں, اس زمانے میں سمپلر ٹائمس تھے, سائیکل وغیرہ پہ بھی لوگ چلے جاتے تھے اور اس میں کوئی اپنے لیے وہ محسوس نہیں کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں سائیکل پہ گیا, اس کے گھر جا کے پہنچ گیا, لاہور کے کئی اندرون گلیوں کے اندر جا کے. کہتے ہیں جب میں اس کے گھر کے باہر پہنچا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, تو بوٹا جو ہے باہر آیا. تو اس نے پوچھا اشفاق صاحب نے کہ بھائی آپ آج کام پہ نہیں آئے. کہتے سر آپ آئے نا, آپ اندر آ کے بیٹھے نا, آپ چائے شائے پیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس میں ادھر ہی کہتا ہوں, آپ آئے کیوں نہیں. تو اتنی دیر میں اس کی بوٹے کی جو وائف ہے وہ بھی آ گئی باہر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب آپ آئے ہیں, اتنی دور سے آپ آئے ہیں, تو آپ اندر آ کے چائے ضرور پئیں. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا چائے پینے کے لیے ان کے ساتھ. ان کا چھوٹا سا گھر تھا, اس کے اندر جا کے بیٹھ گیا. تو کہتے ہیں وہاں سے میں ابھی بوٹے سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اس کی بیگم جو ہے وہ چائے بنا کے لائی, اس نے ہمیں سرو کیا. تو کہتے ہیں بوٹا مجھے کہتا ہے کہ صاحب جی اصل میں میرا بیٹا جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نا 2 سال کا ہوا ہے, اور آج ہی صبح اس نے چلنا شروع کیا. تو موسم آج بڑا خوبصورت تھا, اور میں نے اپنی بیگم کو وعدہ کیا کہ تمہیں میں نا آج اگر اس نے چلنا شروع کیا تو میں تمہیں پارک لے کے جاؤں گا, اور اس کو ہم وہاں پارک میں چلائیں گے. اور کہتا ہے کہ اصل میں صاحب میں نے جو زندگی سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہی خوشیاں ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی میں یاد رہتی ہیں, اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو انسان زندگی میں اپنے جب موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے کہ میری لائف کتنی کوالٹی تھی. تو کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی بھی کام ہوگا وہ میں کل کو پورا کر دوں گا. میں کبھی بھی کام چوری نہیں کرتا, کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا, لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دوں, اور میں اپنے بیٹا جس نے آج چلنا شروع کیا اس کو پرائرٹائز کروں. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا, اور بوٹے کو میں نے آفس آنے پہ مجبور نہیں کیا. اور کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ میں آیا کہ بوٹے کو سب استاد کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں بوٹا اصل میں میرا بھی استاد نکلا. مجھے بھی یہ بات کا اپنے آپ سے گلا تھا کہ میں بھی اکثر اوقات اپنے فیملی کو, اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا, اور یہ بندہ جو ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ صرف ایک مالی ہے, بڑی آرڈنری جاب میں, لیکن اس کے انٹیلیجنس کتنی زیادہ ہے کہ یہ اپنے جو لائف میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو یہ پرائرٹائز کرتا ہے.